نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء، الصلاة والسلام عليك يا ماحي الذنوب والخطا، الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات، پھر سے ایک بار میرے ساتھ مل کر تکبیر پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات، رمضان اور روزے کے فضائل و مسائل. یوں تو عبادات بہت ہیں اور ہر عبادت کا اجر بھی بہت ہے. رب کریم اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس سے بڑا محسن و کرم فرما کوئی نہیں. یہ حق ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا نہیں، سب اسی کا عطا کردہ ہے. پھر وہ اپنے بندوں کو انہی چیزوں کو عبادت کی نیت سے بروئے کار لانے کا حکم دیتا ہے اور اس پر اجر بے بہا کا وعدہ جلیلہ بھی فرماتا ہے. جب بندہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے فضل سے لازوال انعام و اکرام سے نواز کر نہال کر دیتا ہے. اسی کی پیش نظر کہا گیا ہے رحمت خدا بہانہ می جو ید، یعنی خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. یہ اس کی کرم فرمائی نہیں تو اور کیا ہے. لیکن روزے کے اجر کے تعلق سے اس نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ رب اکبر کی جانب سے ہر روزہ دار کے لیے گراں مایہ تحفہ اور انمول ہیرا ہے. اس پر اس کی بارگاہ ناز میں جتنا بھی سجدے شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. وہ بیش بہا عظیم الشان ارشاد گرامی یہ ہے الصیام لی وانا اجزی بہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. یعنی روزے میرے لیے ہیں اور میں ان کی جزا عطا کروں گا کہ وہ کھانے پینے اپنی خواہش کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. ذرا اس پر نور ارشاد کو دوبارہ پڑھیے، سنیے، غور سے سنیے. اس میں میرا رب اپنے روزہ دار بندے پر کیسی نوازشوں کی برکھا برساتا ہے. وہ فرماتا ہے انا اجزی بھی، یعنی میں اس کا بدلہ خود دوں گا. یہ رب العالمین ہے، اس کے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر خزانے کا بلا شرکت غیر تنہا مالک ہے اور وہ مالک حقیقی ہے. وہ فیاض و سخی بھی ہے، بے مثال سخی، جس کی نعمتوں اور رحمتوں سے اپنے اور پرائے، دوست و دشمن، وفادار و غدار سبھی فیض یاب ہیں. کوئی بھی اس کے فیضان کرم سے محروم نہیں. وہ ایسا سخی ہے کہ اس سے بڑا سخی کوئی نہیں. اس کا فرمان عالی شان ہے انا اجزی بہ، یعنی روزہ دار بندے کو جزا اور بدلہ میں دوں گا. وہ کتنا دے گا یہ پردے خفا میں ہے. وہ کیا دے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا. البتہ سب یہ ضرور جانتے ہیں کہ نہ اس کے خزانے میں کمی، نہ اس کی سخاوت میں کمی ہے،
بس وہی جانتا ہے جو اپنے بندے کو کتنا دے گا اور کیا دے گا۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میرا رب سخی ہے، بولو میرا رب سخی ہے، بولو میرا رب سخی ہے، فیاض ہے۔ میرا رب کریم وہ اتنا دے گا کہ اس کا بندہ نہال ہو جائے گا، اسی کو دائمی خوشی حاصل ہو جائے گی، پھر وہ کبھی کسی کا ہرگز محتاج نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ روزے کا مال ہے، یہ اس کا خوشکن نتیجہ ہے، اس پر جتنا بھی ناز کیا جائے وہ کم ہے۔ روزہ دار پر یہ نوازش اس لیے بھی ہے کہ اس میں ریا کا کوئی دخل نہیں، دکھاوے کا کوئی کام نہیں، کیونکہ بندہ حقیقت میں روزہ دار ہے یا نہیں صرف اس کا مالک، اس کا خالق جو عالم الغیب ہے وہی جانتا ہے۔ اس لیے روزوں کو رب تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا الصیام لی، یعنی روزہ میرے لیے ہے۔ اس سے ماہ نیم ماہ کی طرح ظاہر ہوا کہ روزہ دار پر رب کی خصوصی عنایت ہوتی ہے، وہ اپنے مولا کریم کے ظل عاطفت میں ہو جاتا ہے، اس کی زندگی رحمت و برکت سے درخشندہ بن جاتی ہے، رب غفور اس کو بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ کل بروز قیامت اس کو جنت میں عام دروازے سے نہیں مخصوص دروازے سے داخل فرمایا جائے گا، اس دروازے سے کسی غیر کو جانے نہیں دیا جائے گا، روزے کے بدلے اس کو جنت میں مقام اعلیٰ عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا مومنوں، روزہ مقدس عبادت ہے، مبارک عبادت ہے، روزہ رکھو، ضرور رکھو، بغیر عذر شرعی کے کبھی روزہ نہ چھوڑو، دنیا و آخرت میں اپنے رب کی کرم فرمائیوں سے شاد ہو جاؤ گے، آباد ہو جاؤ گے، کامیاب و کامران بن جاؤ گے۔ یہ مختصر پند و نصیحت تھی جو میں نے آپ تک روزے کے حوالے سے پہنچانے کی کوشش و سعی کی ہے۔ اللہ تعالی میری اس خدمات کو قبول فرمائے اور ہر شخص ان باتوں پر عمل کرنے کی اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت عطا فرمائے، مزید دین کی خدمات کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام علماء کرام، مفتیان اعظام اور ائمہ مساجد کی اللہ تعالی غائبانہ مدد فرمائے، اللہ تعالی سب کی پریشانیاں دور عطا فرمائے، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔